میٹرک کلاس کا 16واں سبق ہم شاعر ہیں اس کے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1917 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ کتاب میں شامل ہم اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ ہم جن مقاصد کے تحت اور جن مشق کو شامل کر بنائی گئی ہے وہ دیکھ لیجئے گا ذرا۔ مصرع اور شعر کی تعریف بیان کر سکیں اور نشاندہی کر سکیں نظم کو پڑھنے کے بعد، نظم کا مرکزی خیال بیان کر سکیں، حمد کو ترنم سے پڑھ سکیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ ماخوذ از کلیات اسماعیل میرٹھی۔ ٹھیک ہے، یہ پوری حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ تعریف بیان کرنے میں دیکھیے گا جو پہلا شعر ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ سب کو بنانے والا وہی ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ محال، اس کا مقصد تیری ذات کا تصور مشکل ہے۔ جہاں پر ہمارے سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو صرف یہیں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ تو یہاں ہماری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے، ہم نہیں سوچ پاتے اس سے آگے، وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کی ابتدا ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اور یہ جو خوبصورت آسمان بنایا ہے، کیا خوبصورت چھت ہے یہ، کہ سارے عالم کی اس میں کھپت، ساری دنیا آپ کی اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اس آسمان کے نیچے ہے، ہمارے سروں پر آسمان ہے، اس آسمان کو چھت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔
बगैर तेल के ये जलते हुए चिराग बोला गया है सितारों को जो चमक रहे हैं इन्हें। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े ज़मीं से भी हैं उनमें अक्सर बड़े, और इन्हीं को दरअसल ऐसे चमकदार हीरे मोती कहा गया है जो चमक रहे, लालो गौहर मोती जवाहिर, चमकदार मोती, और इनमें अक्सर ज़मीन से भी बड़े हैं। यानी ये सितारे जो हमें इतने से नज़र आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से इतने इतने छोटे नज़र आ रहे होते हैं, वरना इनमें अक्सर ज़मीन से बहुत बड़े बड़े हैं। ज़मीन तो क्या, आपका जो सूरज है, सूरज भी आपका मीडियम साइज़ का स्टार है, सिर्फ ये इतना तेज़ और चमकदार हमें क्यों नज़र आता है, क्योंकि ज़मीन से बहुत कम फासले पर है, वरना इस सूरज जो स्टार है इससे बड़े बड़े कितने ही स्टार मौजूद हैं, जबकि हमारी ज़मीन सूरज के मुकाबले में ही बहुत छोटी है। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से, और ये उस तकदीर या कदर वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं जो अल्लाह ताला ने लिख दी है एक दूसरे के साथ। वो जंजीर क्या है, वो अगले मिसरे और शेर में बोला है। वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी, बेशी ज़्यादती को, कमी कम होने को। और ये दोनों, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ किस चीज़ से जुड़े हैं, एक कशिश है जिसको हम आज के दौर में कशिश शकल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश शकल, ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के साथ, हर मादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उससे ही ये सब बंधे हुए हैं। ना इसमें खलल है ना बेशी कमी, और इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, ना ये कभी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो, सूरज की कशिश ज़्यादा हो जाए तो वो ज़मीन को अपनी तरफ खींच ले, ज़मीन की कशिश ज़्यादा हो जाए तो चाँद को अपनी तरफ खींच ले, और अगर कमी हो जाए तो ये ज़मीन सूरज के जो मदार है, कशिश है, इससे बाहर निकल जाए। अगर इसमें कमी हो जाए तो क्या होता है, ना इसमें कमी होती है कभी और ना ज़्यादती होती है, ये एक दूसरे के साथ इसी कशिश से, एक ही कशिश से बंधे हुए हैं और अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। है इन सब का आईने ईजाद एक, हर एक, फिर सॉरी, हुनर एक है और उस्ताद एक, और इसको बनाने का जो कानून बनाया है वो एक ही है कि ये सब मादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किससे, कशिश की जंजीर से, और इनका बनाने वाला भी एक ही है।